السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم مصطفیٰ ہیلتھ ٹائم نیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی عام موضوع ہے۔ تقریباً پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر تقریباً 90% لوگ اس مرض کا شکار ہیں، اور یہ مرض جان لیوا ہوتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ وہ ہے دل کا مسئلہ، ہارٹ اٹیک۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو دل کے وال بند ہوتے ہیں، شریانیں بند ہوتی ہیں، تنگ ہوتی ہیں، یہ اس کا جسم کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہونا۔ اور کولیسٹرول زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کے بعد چکناٹ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہضم نہیں ہوتی، بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ہارٹ کام نہیں کرتے، سخت کام نہیں کرتے، تو اس سے یہ جسم کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب زیادہ ہوتا ہے تو دل تو اپنی رفتار سے، اس کا کام یہی ہے خون کو پمپ کرنا۔ جب وہ پمپ کرتا ہے جسم کے اندر یہ چربی، کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، تو پھر خون کو راستہ نہیں ملتا، پھر وہ شریان پھٹ جاتی ہے۔ یہ سانس کا پھول جانا، یہ درد ہونا، جو 2-4 قدم 10 قدم کوئی پیدل چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے جس کو کولیسٹرول جس کا زیادہ ہو اور دل کے جو شریانیں ہیں، وال ہیں، یہ بند ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہماری جو خوراک ہے اس میں ہم یہ چکناٹ والی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے، یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہے کہ ہم جو ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، غم ہوتا ہے، فکر سوچ یہ ہوتا ہے، پھر ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، یہ صبح سے لے کر شام تک ہم کام کرتے ہیں، تو یہ جسم کا جس طرح انسان کا حق ہے، ہر چیز کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، ڈیوٹی کا حق ہے، ہم ادھر توجہ دیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی جان کی باری آتی ہے تو صبح سے لے کر شام تک اس جسم سے کتنا کام لیتے ہیں اور اس کو دیتے کیا ہیں۔ یہ میرا سب ان بھائیوں سے، جو میرے بزرگ بھائی، نوجوان جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے یہ میرا سوال ہے، وہ رات کو چرپائی پہ لیٹیں تو سوچیں کہ ہم نے اس جسم سے کتنا کام لیا ہے، آنکھوں سے کتنا لیا ہے، دماغ سے کتنا لیا ہے، کانوں سے کتنا لیا ہے، ہاتھوں سے کتنا لیا ہے، اعصاب سے کتنا لیا ہے، عضلات سے کتنا لیا ہے، تو شام کو ہم سوچیں کہ اس کو جسم کو ہم نے دیا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کو دیتے کچھ بھی نہیں ہے اور اسے کام لیتے ہیں۔ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، ابھی اس کا بھی کوئی حق ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے تو کم از کم جو ہماری صحت ہے وہ بگڑے بھی نہ، ایسے کھانے بھی نہ کھائیں، ایسے اس پہ ظلم بھی نہ کریں کہ یہ ہماری صحت خراب ہو جائے۔ جب کولیسٹرول ہوتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، اور معدے کا مسئلہ، دیرینہ مسئلہ، یہ بھی اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ آفس میں کام کرتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، تو یہ موٹاپا جو ہے اس سے بھی کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور کولیسٹرول کا علاج کیا ہے، دل کا علاج، یہ انشاءاللہ جو بھی میرا بھائی، بزرگ، نوجوان، ماں، بہن، بیٹی استعمال کرے گی، انشاءاللہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم اس کا بائی پاس کریں گے، یہ وال بند ہو گیا ہے، یہ شریان بند ہو گئی ہے، تو یہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بندوبست کریں، ہم اس کا یہ آپریشن کریں گے۔ اس سے آپریشن کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے جو نسخہ بنانا ہے، جو نسخہ میں نے بتانا ہے، اس کو آپ نے محنت سے تیار کرنا ہے، تھوڑی سی توجہ طلب، اس کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، باقی مسئلہ تو مشکل نہیں ہے۔
کرنا یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے 1 گلاس لینا ہے آپ نے عرق لیمو، اور عرق لیمو آپ نے خود اس سے نکالنا ہے، اس میں یہ پانی کا 1 قطرہ بھی ایک قطرہ بھی اس میں پانی کا نہ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے عرق ادرک کا عرق نکالنا ہے۔ تیسرا آپ نے لہسن کا عرق نکالنا ہے۔ لہسن کا عرق کیسے نکالنا ہے؟ اس کی پوتھی لے کر دیسی لہسن لینا ہے، اس کو کوٹنا ہے باریک کوٹ کر، پھر اس کو کپڑے میں رکھ کر اس کو نچوڑیں گے، اس کا عرق نکل آئے گا۔ جوسر مشین میں ڈالیں گے تو اس میں پانی کے بغیر وہ عرق نہیں نکلتا، اگر پانی ملا دیں گے تو پھر وہ دوائی کو پھندی لگ جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی۔ اور اس کا لہسن کا ایسے بھی نکالنا ہے، ادرک کا بھی ایسے ہی نکالنا ہے۔ یہ آپ نے 1 گلاس یہ عرق نکالنے ہیں، بھلے آپ 1 گلاس نکال لیں یا 1 کپ نکال لیں، نکال کر اس کے بعد آپ نے اس کو چولہے پہ رکھنا ہے۔ ابھی اس کے بھی اندر ایک پانی ہوتا ہے، یہ جو آپ جوس نکالیں گے عرق نکالیں گے اس کا ایک قدرتی پانی ہوتا ہے جو جھاگ کی شکل میں اوپر ہوتا ہے۔ ابھی اس کو گرم کرنا ہے، 5-7 منٹ 10 منٹ آپ نے گرم کرنا ہے۔ گرم جب ہو جائے گا اس کے بعد وہ اصلی عرق آ جائے گا۔ ابھی وہ چولہے پہ ہی ہوگا تو آپ نے اس میں 3 کپ، اگر 3 کپ آپ نے 1 کپ عرق نکالیں، عرقیات نکالیں تو اس میں 3 کپ آپ کو خالص شہد ڈالنا پڑے گا۔ جب خالص شہد ڈالیں گے پھر اس کے بعد آپ نے 10 سے 15 منٹ تک اس کو پھر ابالنا ہے، گرم کرنا ہے۔ پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پھر اس کو چھان لینا ہے۔ چھان لینے کے بعد وہ آپ کی اصلی دوائی آپ کے پاس، یہ جو قلبی کا نسخہ ہوتا ہے، یہ اجوا پیسٹ کا نسخہ ہوتا ہے، یہ جتنے بھی دواخانے بناتے ہیں یہ دل کے لیے قلبی، وہ اصل نسخہ یہی ہے جو میں نے آپ کو اپنے سینے کا راز بتا دیا ہے۔ اس میں کمی کوتاہی بنانے میں کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی ہے وہ میں نے منوعاً آپ کو بتا دیا ہے۔ اس سے آپ نے 1 چمچ لینی ہے، 1 چمچ لے کر 1 گلاس پانی میں ڈال کر صبح خالی پیٹ آپ نے پینا ہے۔ 2 چمچ نہیں پینی، اس سے خوراک زیادہ نہیں کرنی، 2 ٹائم بھی نہیں پینا ہے۔ 1 ماہ تک آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کے جو پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کا جو سانس پھول رہا ہے، آپ کی جو گریدیں بند ہیں، آپ کے جو بال بند ہیں، یہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد کہیں سے بھی آپ ٹیسٹ کروا لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو نسخہ خوراکی نسخہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بیرونی نسخہ آپ کو بتاتا ہوں جو ساتھ ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ کو 1 چھٹانک 50 گرام آپ کو لینا ہے سرسوں کا تیل، اور اس میں آپ نے 3 پوتھی ڈالنی ہے لہسن کی، اس میں اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے۔ جب وہ لال سرخ ہو جائے، اس کا عرق، اس کا نچوڑ تیل میں آ جائے، اس سے آپ نے دل کے ارد گرد آگے پیچھے مالش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کولیسٹرول ختم ہو جائے گا اور آپ کی شریانیں کھل جائیں گی۔ 1 ماہ تک آپ نے استعمال کرنا ہے بلا ناغہ۔ اس میں پرہیز کیا ہے؟ اس میں آپ کو چاول نہیں کھانے، اس میں آپ کو چکناٹ والی چیزیں نہیں کھانی، یہ پراٹھا نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا ہے، اور جو تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ نہیں استعمال کرنی۔ چاول سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور جو کھانا آپ کھائیں گے وہ ڈالڈا بھی استعمال نہیں کریں گے، اس میں کارن آئل جیسے مکھی کا تیل ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پیدل بھی چلنا ہے، غم سے فکر سے آپ نے آپ کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو 1 ماہ میں رزلٹ مل جائے گا۔ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ آپ کو بھی صحت دے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔